بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا اللہ.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام جہیز یا موت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، او کما قال النبی علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے حبیب پاک آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا کا بہترین نفع نیک بیوی ہے۔ محترم حضرات، یوں تو ہمارے معاشرے میں بگاڑ اور فساد حد درجہ پہنچ گیا ہے، اور یہ فرق کر پانا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جی رہے ہیں یا نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والے ماحول میں جی رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچنے کے بعد بھی وہی جاہلیت والے طور طریقے اپنے گھروں میں اور معاشرے میں اپنائے ہوئے ہیں۔ آج ہماری بات اس دور کے اہم فتنے جہیز کے متعلق ہے۔ معزز سامعین کرام، یوں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ لڑکی کو شادی کے موقع پر جو سامان دیتے ہیں اسے جہیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بیاہ شادی کی بہت سی رسمیں ہندو سماج میں سے مسلمانوں نے تھام لی ہے۔ مثلا جہیز کے نام سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ہندو معاشرت کی لعنت ہے۔ ہندو مذہب میں چونکہ عورتوں کا میراث میں کوئی حق نہیں ہوتا، اس لیے باپ اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو شادی بیاہ کے موقع پر کچھ دے کر ان کے آنسو پونچھ لیتا ہے اور چند ٹکوں پر ان کو راضی کر لیتا ہے۔ پھر جب یہ لعنت بڑھی تو اتنا زیادہ جہیز دینا ضروری ہو گیا کہ وبال جان بن گیا، اور ایک مسلمان اس شریعت کے خلاف کام میں پھنسنے کے لیے مجبور ہو گیا اور اپنے مکان اور کاروبار تک سے ہاتھ دھونے کی نوبت آ گئی۔ اے لوگو، یہ جہیز کی رسم اتنی بری رسم ہے کہ نہ جانے اس کی وجہ سے کتنی لڑکیاں نکاح کو ترس رہی ہیں۔ سینکڑوں واقعات ایسے سامنے آ چکے ہیں کہ جہیز نہ ہونے کی بنا پر لڑکیوں نے گھروں سے بھاگ کر شادیاں کی ہیں۔ حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ بہت سی شادی شدہ لڑکیاں بھی اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہے، یا تو جہیز کم ہونے کی وجہ سے یا لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ بہت سی لڑکیاں اس جہیز کی آگ میں جلا دی گئی ہیں اور ستائی جا رہی ہیں۔ ارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا قصور تھا ان لڑکیوں کا جن کو تمہاری رسم و رواج کی آگ میں جلا دیا گیا؟ کیا قصور ہے ان لڑکیوں کا جو بغیر جہیز کے اپنے باپ کے گھر میں ہی بوڑھی ہو رہی ہیں؟ اسلام آنے سے پہلے بھی یہ عورتیں زندہ دفنائی جاتی تھیں اور آج زندہ جلائی جا رہی ہیں۔ یہ حادثے کسی کے بھی ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ہم خود ایسے بہت سے واقعات اپنی جانکاری میں دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کے باپ بھائی نے اتنا جہیز دیا کہ حد نہیں، مگر ان کی لڑکی کے ساتھ کیا ہوا سنیے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ان کو مارنے کی کوشش کی گئی مگر اللہ نے بچا لیا، اور آج ان میں سے کوئی باپ کے گھر بیٹھی ہے اور کسی کا دوسرا نکاح ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جہیز کی وجہ سے کہیں لڑکی مر رہی ہے اور لڑکی کا باپ تو بیچارہ ہر جگہ ہر علاقے میں مر رہا ہے۔ بھلا کوئی یہ بتائے کہ لڑکی کا باپ اپنے داماد کے گھر کا سامان کیوں دے؟ اپنے گھر کا سامان مہیا کرنا، ضروریات زندگی مہیا کرنا تو اس داماد کے ذمہ واجب ہے۔ لیکن یہاں پر لڑکی کا باپ اپنے گھر بیچے یا گروی رکھے داماد کو سامان دینا گویا فرض سمجھ لیا گیا ہے۔ حال یہ ہے کہ جہیز کے بغیر تو نکاح کر ہی نہیں رہے۔ ہونا تو یہ تھا دولہا لڑکی کے باپ کو مہر دے کر اعزاز کے ساتھ اپنی دلہن کو لے جاتا، کیونکہ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ یہاں پر الٹا رواج بنا ڈالا، قانون خداوندی کو بدل ڈالا۔ مہر تو ادا نہیں کیا، البتہ الٹے لڑکی کے باپ سے سامان جہیز لے جا رہے ہیں۔ ایک گھر اجاڑ کر دوسرا گھر بسا دیا، فائننس پر گاڑیاں نکلوا کر اپنے داماد کو بطور جہیز دی جا رہی ہے، گھر گروی رکھ کر یا بیاج پر پیسے لے کر اب ایک لڑکی کی شادی تو کر دی مگر اب دوسری کا کیا ہوگا؟ اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے اکثر لوگ حرام ذرائع کی کمائی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔
میرے بھائیوں، اس جہیز والی لعنت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس جہیز کی وجہ سے میراث کا حکم ٹوٹتا ہے۔ الغرض عورتوں کو میراث نہ دینا اور اس کے بدلے جہیز دینا بالکل غلط ہے، اور یہ اسلامی احکام میں صریح تحریف ہے، کھلم کھلا بدلاؤ ہے۔ اسی طرح جہیز اور تلک کا رواج عورت کی بے قدری ہے، اور اسلام نے خاندان کے مردوں کی طرح عورتوں کا بھی جو حصہ میراث میں مقرر کیا ہے وہ دینا لازمی ہے، نہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ ابن ماجہ۔ مسلمانوں کو یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور اسلامی تعلیمات کی حفاظت اور اس کے عمل میں لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی بیٹی کے نکاح پر یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر سامان دیا تھا۔ اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔